نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ جی میری پیاری سسٹرز، ہم اسلام کی شاخوں میں کوشش کر رہے ہیں، اس کی پہلی شاخ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنی علم کے بنا پر جتنا اللہ نے ہمیں دیا اور قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی پہلی شاخ کو گہرائی سے سمجھے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ انسان دائرہ اسلام میں ایک کلمہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے، اور وہ کلمہ کچھ بہت زیادہ بڑا بھی نہیں، صرف چند الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہی آدمی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا فرق پڑتا ہے، پہلے کافر تھا اب مسلمان ہو گیا، پہلے ناپاک تھا اب پاک ہو گیا، پہلے اللہ کے غضب کا مستحق تھا اب اس کا پیارا ہو گیا، پہلے دوزخ میں جانے والا تھا اب جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا۔ اور بات صرف اتنی ہی پر نہیں رہتی، اس کلمے کی وجہ سے آدمی اور آدمی میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ جو اس کلمے کے پڑھنے والے ہیں وہ ایک امت ہوتے ہیں، اور جو اس سے انکار کرتے ہیں وہ دوسری امت ہوتے ہیں۔ باپ اگر کلمہ پڑھنے والا اور بیٹا اس سے انکار کرتا ہے تو گویا باپ باپ نہ رہے اور بیٹا بیٹا نہ رہے۔ باپ کی جائیداد سے اس بیٹے کو ورثہ نہیں ملے گا، ماں اور بہنیں تک اس سے پردہ کرنے لگیں گی۔ غیر شخص اگر کلمہ پڑھنے والا ہے اور اس کے گھر کی بیٹی بیاتا ہے تو وہ اور اس کی اولاد تو اس گھر سے ورثہ پائے گی، مگر یہ اپنے سلب کا بیٹا صرف اس وجہ سے کہ کلمے کو نہیں مانتا غیروں کا غیر بن جائے گا۔ گویا یہ کلمہ ایسی چیز ہے جو غیروں کو ایک دوسرے سے ملا دیتی ہے اور اپنوں کو ایک دوسرے سے کاٹ دیتی ہے، حتیٰ کہ اس کلمے کا زور اتنا ہے کہ خون اور رحم کے رشتے بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اگرچہ یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ کافر بیٹے سے ماں اور کافر بھائی سے بہن پردہ کرے، مگر عملاً ایمانی غیرت رکھنے والی مسلمان خواتین اکثر ایسے بھائیوں اور بیٹوں کا منہ تک دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ اتنا بڑا فرق کیوں؟ شروع کے اگر آپ نے تقریباً 20 لیکچر ہیں پہلے کلمے پہ، اگر آپ نے سنے ہوں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اگر نہیں سنے تو وہ ایڈمن سے لے کے سن لیں۔ اب ذرا اس بات پہ ہم غور کرتے ہیں کہ اتنا بڑا فرق جو آدمی اور آدمی میں ہو جاتا ہے یہ آخر کیوں ہوتا ہے؟ کلمے میں ہے کیا؟ صرف چند حروف ہی تو ہیں، لام الف واو میم واو سین، اور ایسی 2-4 حروف اور ہیں۔ ان حروفوں کو ملا کر اگر منہ سے نکال دیا تو کیا کوئی جادو ہو جاتا ہے کہ آدمی کی کایا پلٹ جائے؟ آدمی اور آدمی میں کیا بس اتنی سی بات سے زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا غور کریں، سمجھ سے کام لیں، آپ کی عقل خود جواب دے گی کہ فقط منہ کھولنے اور زبان ہلا کر چند حروف بول دینے کی اتنی بڑی تاثیر نہیں ہوتی۔ بت پرست مشرک تو ضرور سمجھتے ہیں کہ بس ایک منتر پڑھ دینے سے پہاڑ ہل جائے گا، زمین شک ہو جائے گی، چشمے ابلنے لگیں گے، چاہے منتر کے معنی کی کسی کو خبر ہی نہ ہو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ساری تاثیر بس حروفوں میں ہے۔ وہ زبان سے نکلے اور تلسیمات کے دروازے کھل گئے۔ مگر اسلام میں یہ بات نہیں، یہاں اصل چیز معنی ہے۔ الفاظ کی تاثیر معنوں سے ہے۔ معنی اگر نہ ہو اور وہ دل میں نہ اترے اور ان کے زور سے آپ کے خیالات، آپ کے اخلاق اور آپ کے اعمال نہ بدلیں تو نیرے الفاظ بول دینے سے کچھ بھی اثر نہ ہوگا۔ اس بات کو میں ایک سمپل سی مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں۔ فرض کریں کہ آپ کو سردی لگی ہے، اگر آپ زبان سے کمبل دے دیں، کمبل دے دیں، کمبل آ جائے تو سردی لگنا بند نہیں ہو جائے گی، چاہے آپ ساری رات 1,00,000 تسبیحات پڑھیں، کمبل میرے پہ ڈال دو۔
ہاں اگر کمبل میں رضائی میں روئی بھروا کر یا کمبل کو اٹھا کر اوڑھ لیا تو سردی لگنا بند ہو جائے گی۔ اسی طرح دیکھیں آپ کو پیاس لگی، آپ صبح سے شام تک پانی پانی پکارتے رہیں، پیاس نہیں بجھے گی۔ ہاں پانی کا ایک گھونٹ لے کر پی لیں گے تو ساری آگ بجھ جائے گی۔ اسی طرح آپ کو بخار ہو گیا اور آپ سے تسبیح پڑھتے رہیں کہ یا اللہ میرا نزلہ بخار ٹھیک ہو جائے، نہیں ہوگا جب تک آپ اسباب نہیں اختیار کریں گے، دوائی نہیں لیں گے، جوشاندہ نہیں پئیں گے۔ بس یہی حال کلمہ طیبہ کا بھی ہے۔ فقط 6-7 لفظ بول دینے سے اتنا فرق نہیں پڑتا کہ آدمی کافر سے مسلمان ہو جائے، ناپاک سے پاک ہو جائے، مردود سے محبوب ہو جائے، دوزخی سے جنتی بن جائے۔ یہ فرق صرف اس طرح ہوگا کہ پہلے ان الفاظ کا مطلب سمجھیے اور وہ مطلب آپ کے دل میں اترے۔ پھر مطلب کو جان کر جب آپ ان الفاظ کو زبان سے نکالیں تو آپ اچھی طرح یہ احساس کریں کہ آپ اپنے اللہ کے سامنے اور ساری دنیا کے سامنے کتنی بڑی بات کا اقرار کر رہے ہیں۔ اس اقرار سے آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آئے گی۔ یہی وہ اقرار تھا نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پھر شیب ابی طالب بھی کاٹی، پھر غار حرا سے لے کے مکہ فتح تک ساری سیرت پڑھ لیں۔ یہ سب کس کے لیے تھا؟ کیا نعوذ باللہ انہیں اقتدار چاہیے تھا، بادشاہت چاہیے تھی، لیڈر بننا تھا، انہوں نے شہرت چاہیے تھی؟ آپ سب جانتے ہیں کہ نہیں، کس کلمے کے لیے وہ نکلے؟ اسی کلمے کے لیے۔ تو پھر یاد رکھیے گا آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پھر یہ سمجھتے ہوئے جب آپ نے اقرار کر لیا تو اس کے بعد آپ کے خیالات پر، آپ کی ساری زندگی پر اس کلمے کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کو اپنے دل و دماغ میں کسی ایسی بات کو جگہ نہیں دینی چاہیے جو اس کلمے کے خلاف ہو۔ پھر آپ کو ہمیشہ کے لیے بالکل فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جو بات اس کلمے کے خلاف ہے وہ جھوٹی اور یہ کلمہ سچا ہے۔ پھر زندگی کے سارے معاملات میں یہ کلمہ آپ کا حاکم ہونا چاہیے۔ اس کلمے کا اقرار کرنے کے بعد آپ کافروں کی طرح آزاد نہیں ہے کہ جو چاہیں کریں، بلکہ اب اس کلمے کے پابند ہیں۔ جو یہ کلمہ کے اس کو کریں اور جسے وہ منع کرے اس کو چھوڑ دیں۔ اس طرح کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اور اس طرح کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آدمی میں اتنا فرق ہوتا ہے جس کا ذکر میں نے ابھی مختصر سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو یاد رکھیے گا کلمے کا مطلب کیا ہے۔ اس کو پڑھ کر آدمی کس چیز کا اقرار کرتا ہے، اور اس کا اقرار کرتے ہی آدمی کس چیز کا پابند ہو جاتا ہے۔ کلمے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہہ دیا بس؟ نہیں، آپ دوبارہ میرے وہ لیکچر ضرور سنیں کہ کلمہ الہ کا جو لفظ آتا ہے اس کے معنی اللہ کے ہیں۔ اللہ اس کو کہتے جو مالک و حاکم و خالق و پالنے والا ہو، دعاؤں کا سننے والا، قبول کرنے والا ہو، اور اس کا مستحق ہو کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اول تو آپ نے یہ اقرار کیا کہ دنیا نہ تو اللہ کے بنی ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ اس کے بہت سے اللہ ہیں، بلکہ دراصل اس کا ایک ہی اللہ ہے، اور وہ اللہ ایک ہی ہے، اور اس ایک ذات کے سوا کوئی اللہ کا حق نہیں رکھتا، خدائی کا حق نہیں رکھتا۔ دوسری بات جس کا آپ نے کلمہ پڑھتے اقرار کیا وہ یہ کہ وہی ایک اللہ آپ کا اور سارے جہان کا مالک ہے، آپ اور آپ کی ہر چیز اور دنیا ہر شے اس کی ہے، خالق وہ، رازق وہ، موت اور زندگی اس کی طرف سے، مصیبت اور راحت بھی اسی کی طرف سے ہے، جو کچھ کسی کو ملتا ہے اس کو دینے والا حقیقت میں وہی ہے، جو کچھ کسی سے چھن جاتا ہے اس کا چھیننے والا بھی حقیقت میں وہی ہے۔ ڈرنا چاہیے تو اس سے، مانگنا چاہیے تو اس سے، سر جھکانا چاہیے تو اس کے سامنے، عبادت اور بندگی کی جائے تو اس کے سوا ہم کسی کے بندے اور غلام نہیں، اور اس کے سوا کوئی ہمارا آقا اور حاکم نہیں۔ ہمارا اصلی فرق یہ ہے کہ اس کا حکم مانیں اور اس کے قانون کی پیروی کریں۔